خاتون ہونے کے ناطے ہراسمنٹ کے مسائل ہو جاتے ہیں. ہراسمنٹ ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. آپ باہر جاتے ہیں, اسپیشلی جب آپ جلسے کے اندر جاتے ہیں. انفارچونیٹلی جرنلسٹ بعد میں لیا جاتا ہے, ہمیں ایز اے وومن پہلے لیا جاتا ہے. یہ میرے خیال میں ہر انڈسٹری میں ہے مسئلہ. فیشن بیٹ کا دوپٹہ لینے سے کیا کور ہے؟ میں نے تو ایک جا کے کور کرنا ہے, میں نے وہاں جا کے ماڈلنگ تو نہیں کرنی. آپ کی جو قابلیت ہے اس کا تعلق آپ کے پہناوے سے نہیں ہے. مین اسٹریم میں دیکھ لیں کتنی لڑکیاں ہوں گی جو سر پہ دوپٹہ لے رہی ہیں یا ایون دوپٹہ بھی لے رہی ہیں, آپ کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. تو مڈل ٹیئر میں گروتھ پراسپیکٹس کیا ہیں اس انڈسٹری میں؟ آپ کا جو اٹائر ہے, جو آپ کی پرسنالٹی ہے, جو آپ ہیں, میڈیا آپ کے لیے نہیں ہے. میڈیا چھوڑ دیں. السلام علیکم, میں ہوں یاسمین آفتاب علی, پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ. ہم نے اپنے پچھلے پروگراموں میں خاص کر ہفتہ 10 دن پہلے کا جو پروگرام تھا برین ڈرین کے حوالے سے کیا, اور ہم نے اس میں نوجوانوں کے مسائل کے بارے میں بہت ساری باتیں کی. صرف ان کے بارے میں باتیں کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ میرے خیال میں ان نوجوان لوگوں کو جو مختلف انڈسٹریز کی نمائندگی کرتے ہیں, جو اپنی اپنی فیلڈ میں اسٹرگل کر رہے ہیں آگے بڑھنے کی, ان سے بات کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ در حقیقت ان کو کن مسائل کا سامنا ہے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو خاتون موجود ہیں وہ پچھلے 10 سال سے میڈیا سے منسلک ہے. آئیے ہم ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم نیلم لاشاری, کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں؟ آئی ایم گڈ, تھینک یو فار بینگ پارٹ آف دس پروگرام. ویلکم, آئی ایم آنرڈ. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کا جو تجربہ ہے وہ بہت زیادہ تمام بڑے بڑے چینلز کے ساتھ رہا, پھر ایک چینل میں جدھر آپ نے ریسرچر کے طور پہ کام کیا. جی. اس کے علاوہ آپ جب 2014 میں بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے, اس میں آپ الیکشن سیل کا بھی حصہ. جی بالکل. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو دس از ویری ایکسائٹنگ فار می, ایک الیکشن سیل کا حصہ ہونا, تو وہاں آپ کا کیا رول تھا, کیا کام تھا؟ وہاں پہ ہم پورا بلوچستان کا ایک ہم نے کور کیا ہوا تھا ایریا, بلوچستان پورا. اس کے ہم نے ایک نمائندے کی ہم نے ہسٹری لی تھی جا کے کہ وہ کیسا ہے, اس کا پوری ہسٹری کا ہے, اس کون سی پولیٹیکل پارٹی سے. اسٹوڈیو سے کر رہے تھے ہم لوگ, کر رہے تھے بیٹھ کے, مگر ہم نے اس کو پورا ریسرچ کیا تھا کہ ہمارے جتنے نمائندے تھے وہ ہمارے آن گراؤنڈ موجود ہوتے تھے. ہر ضلع میں, ہر شہر میں ہمارا نمائندہ موجود ہوتا تھا. وہ ہمیں بتا رہا ہوتا تھا کہ اس وقت اس نمائندے کی اتنی جو ہے چل رہا ہے, ایکٹیویٹی چل رہی ہے, اتنا اس کا جیتنے کے چانسز ہیں, یہ ایکٹیویٹیز ہیں, لوگوں میں کیا شعور چل رہا ہے. ہم نے آن گراؤنڈ اتنا زیادہ لوگوں کر دیا تھا کہ شاید ہمیں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یہ لگتا تھا کہ یار شاید ہم لوگ بلوچستان میں خود آن فیلڈ جا کے کور کر رہے ہیں اس کو. اور ریسرچ کا جو آپ کا ہے, جی, ریگولر پروگرامز کا جو آپ ریسرچ کرتی ہیں, تھوڑا سا اس کام کے بارے میں بھی روشن. وہ زیادہ جو میرا رہا ہے وہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہی رہا ہے. ہاں جی, پولیٹیکل بیک گراؤنڈ زیادہ ہی رہا ہے, کیونکہ مجھے میری ڈگری بھی جس حساب سے ہے تو مجھے زیادہ انٹرسٹ بھی پولیٹکس میں, کہ پولیٹکس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں کرنے کا مزہ آتا تھا کہ آپ لوگوں کو جب ریسرچ آپ کرتے ہیں, پروگرام کا ڈیپ کسی ایشو میں جاتے ہیں, تو آپ کو بہت سی چیزیں ملتی ہیں جو شاید آپ ایک عام بندہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یار اگر کوئی سی پے کا ایشو چل رہا ہے یا پولیٹیکل پارٹی کا کوئی ایشو چل رہا ہے تو انہوں نے کتنا کام کیا ہوا ہے یا کتنا ان کا جو ہے نمائندگی چل رہی ہے. ریسرچ آپ کر کے, جی, آپ جو آپ کے پروگرام اینکر ہیں ان کو دیتی ہیں؟ ان کو دیتے ہیں, بالکل ان کو دیتے ہیں. ہمارا پورا ڈسکشن بیک گراؤنڈ ریسرچ سارا آپ کی. ہاں جی, ہماری بالکل ریسرچ, ہم لوگ بالکل بیٹھ کے ساری ہماری پھر ریسرچ کر کے ہم ڈسکس کرتے ہوتے تھے اینکر کے ساتھ. اینکر کو بتاتے تھے کہ یہ چیزیں ہیں, اور پھر ڈسکس کرتے تھے کون سا کویسچن جائے گا. ایون ہم کویسچنس بھی لکھ کے دیتے ہوتے تھے. کویسچن ہم لکھ کے دیتے تھے کہ کویسچن جو ہے وہ یہ والا کویسچن جائے گا, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آل دو ان کی پروڈیوسر کی انپٹ ہوتی ہے, اینکر کی انپٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ انپٹ ہوتی ہے, مگر جو ایک ایز اے ریسرچر کی انپٹ ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. بہتر پتا ہوتا ہے کہ اس وقت ویٹ کس چیز کو, کیا سچویشن چل رہی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, ایک بات بتائیے انڈسٹری کے حوالے سے کہ اگر کوئی ایز این انٹرن جوائن کرتا ہے, یہ نئے لوگوں کے لیے کہ جو آنا چاہتے ہیں فیلڈ میں, تو کیا سیلری آفر کرتا ہے جنرلی اسپیکنگ کہ انڈسٹری میں آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ اچھا بالکل, جوائن جب آپ کرتے ہیں نا, تو انفارچونیٹلی جو کئی اداروں میں ایسے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آنا چاہ رہے ہیں, آپ کا تو بالکل ساڈ ہے, آپ کا تو ایکسپیرینس ہی نہیں, ہم نے آپ کو سکھانا ہے, تو آپ ایسا کریں فری آف کاسٹ آئیں, کیونکہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں.
ہماری ایفرٹ بھی لگ رہی ہے. کئی جگہ پہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو کچھ اسٹائپنڈ دیتے ہیں, کئی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم آپ کو اسٹائپنڈ نہیں دے رہے تو ہم آپ کو کنوینس الاؤنس دے دیں, تو اس میں ایک ہیلپ بھی ہو جاتی ہے اور ایک آپ کو بوسٹ اپ بھی ملتا ہے. مگر جب آپ کو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم فری آف کاسٹ, ایک جس نے کیریئر اسٹارٹ کرنا ہے وہ تو پھر مجبور ہے آنے کے لیے, وہ کیا کرے گا, اور انفارچونیٹلی پھر اس جو ہے نا مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو فری آف کاسٹ لے آؤ, مگر میرا خیال ہے کہ کئی ادارے بڑے جن کا نام اگر ہم لیں تو وہ دیتے ہیں اسٹائپنڈ اور اچھا دیتے ہیں. لائک آپ کا اور کچھ بھی نہیں ہو رہا نا تو آپ کا 20 بھی تھا, 30 بھی ہے, 15 بھی ہے, لائک وہ موو کرتا رہتا ہے. لائک میں نے اگر میں کروں نا, میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے 20 سے اسٹارٹ کیا تھا. ہاں جی 10 سال, یعنی میں 2013 کی بات کر رہی ہوں. میں نے جب اسٹارٹ کیا تو ہونا چاہیے, آئی ہوپ ہو. ہاں اچھا, دوسرا مجھ کو یہ بتائیے کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے آپ نے کام کیا, بعض اوقات میں کچھ خواتین سے, لڑکیوں سے سنتی ہوں کہ جی کچھ ہیراسمنٹ کے مسائل ہو جاتے ہیں, یا ایز سچ ہیراس کوئی آپ کو نہیں کر رہا ہوتا, مگر کوئی باڈی لینگویج کسی کی ایسی ہوگی, کوئی رویہ ایسا ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں تھوڑا. بالکل. تو کیا ایز بینگ اے وومن آپ کو ایسا کبھی کوئی تجربہ؟ بالکل. لائک میں نے, اب مجھے اس فیلڈ میں 10 سال ہو چکے ہیں, میں نے تو بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے ہیں. انفارچونیٹلی آفس کے اندر بھی ہم لوگ دیکھتے تھے, اسٹوڈیو کے اندر بھی دیکھتے تھے. ہم لوگ جب باہر فیلڈ میں ایز اے رپورٹر جاتے تھے ہم لوگ تب بھی دیکھتے ہوتے تھے. مگر بلکہ میں اگر آپ کو ایک واقعہ سناؤں تو میری ایک کلیگ کے ساتھ ہوا تھا. وہ ایک بہت ہی ریناؤنڈ ادارے میں, چینل میں کام کر رہی تھیں, مگر ان کو وہ یہ تھا کہ وہ کنوینس دیتے ہوتے تھے. تب وہاں پہ ایک نیا لڑکا آیا, اس نے کیا کیا, ہراس کرنا شروع کیا, کیونکہ کنوینس دیتے تھے وہ مکس لڑکا لڑکی جاتے ہوتے تھے. تو اس نے ہراس کرنا شروع کیا اس کو. وہ کوشش کرتا تھا اس کے ساتھ جا کے بیٹھے, کبھی اس کو جوتے مار رہا ہے, کبھی پیچھے سے سیٹ پہ مار رہا ہے. انفارچونیٹلی بہت زیادہ نا, لائک اس لڑکی نے بہت کوشش کی کہ اس کو پولائٹلی کور کر جائے, وہ پیچھے اٹھ کے چلی جاتی تھی. مگر ان دا اینڈ یہ ہوا کہ ایک دن وہ پیچھے جانے لگی تو اس لڑکے نے ہراس کرنا شروع کر دیا آن دا اسپاٹ اس کو, وین کے اندر ہی. مگر فائدہ یہ ہوا کہ وہ کیس جو ہے وہ اس چینل کے لیڈ تک گیا, اور لکیلی اس لڑکے کو نہ صرف اس کی کنوینس بند کی بلکہ اس کی شفٹ ہی چینج کر دی کہ اس کی شفٹ آدھی رات کر دی گئی. تو مگر ہراسمنٹ ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. آپ باہر جاتے ہیں, اسپیشلی جب آپ جلسے کے اندر جاتے ہیں, آپ کو بہت زیادہ ہراسمنٹ کا سامنا کرنا. وہاں تو پھر یہ ہے نا کہ ہر قسم کی پبلک ہوتی ہے, ہر قسم کی پبلک ہوتی ہے. آفس کے ماحول میں پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ لحاظ کر لیتے ہیں, کچھ لوگ ایسے غلط آ جاتے ہیں, لیکن جنرلی اسپیکنگ مطلب ایک کنٹرولڈ ماحول. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جب آپ کھلی جگہ کہیں جائیں گے, جلسوں میں جائیں گے, وہاں پہ ہر ماحول کا ہر شخص آ رہا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. وہاں بہت کچھ آپ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور کوئی ایڈوانٹیج بھی ہوا آپ کو ایک خاتون ہونے کے ناطے اس فیلڈ میں کام کرنے کا؟ ایز سچ اگر میں کہوں تو نہیں, مطلب اتنا زیادہ اگر ایڈوانٹیج کہیں تو زیادہ نہیں ہوا, کیونکہ یہ کہتے تھے کہ یار لڑکی ہے مین اسٹریم پہ کیسے جائے گی, یا اتنی بڑی بیٹ کیسے کور کرے گی. اگر اب ہم پولیٹیکل بیٹس پہ جائیں یا اگر ہم اینکرز کو دیکھیں تو ہمارے لٹرلی ہم فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں کہ کون سی اینکرز ہمارے پاس ہیں, اور اگر ہم میل سائٹ پہ جائیں تو انگنت ہے, بہت زیادہ ہے. تو یہ ڈسکریمنیشن تو ہر جگہ ہے, شدید ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. لٹرلی ہمیں انفارچونیٹلی جرنلسٹ بعد میں لیا جاتا ہے, ہمیں ایز اے وومن پہلے لیا جاتا ہے. یہ میرے خیال میں ہر انڈسٹری میں ہے مسئلہ. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل یہ مجھے یاد ہے نیلم کہ میرے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جب میں ملٹی نیشنل میں بڑی سینئر پوزیشن پر گئی تھی. ٹھیک ہے. تو پیپل ور ناٹ یوز ٹو ہیونگ ویمن ایز مینیجرز ایکچولی. سو دیٹ از یہ ایک ایٹیٹیوڈ آئی ہوپ کہ ذرا جلدی بدل جائے. بالکل بدلا ہے مگر ابھی اور بہت بدلنے کی ضرورت ہے. میں ایک سوال آپ کو دیکھنے کے بعد کرنا چاہتی ہوں. آپ نے ماشاء اللہ سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے, لیکن میں نے یہ سنا ہے کیونکہ میرے کچھ دوستوں میں ہماری ایج کی یا ینگر ایج میں بھی جو لڑکیاں حجاب, نقاب یا سر پہ دوپٹہ کرتی ہیں, ان کو کوئی پرابلمس کا سامنا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ. میں ایبسلیوٹلی کریکٹ. لٹرلی مجھے یاد ہے جب میں رپورٹنگ کر رہی ہوتی تھی, ہمیں لٹرلی ایک دفعہ کیا ہوا, بلکہ میں آپ کو بتاؤں, اسٹوڈیو میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایسا کوئی رپورٹرز نہیں تھے موجود کہ جو بیٹ کور کر سکیں. آیا کہ جی فلیٹیز ہوٹل میں ایک بیٹ ہے فیشن کی, کور کرنا ہے. آئی واز لائک ٹھیک ہے میں کر رہی ہوں. آپ کیوں کریں گے؟ آئی واز لائک میں نے کور کرنی ہے آج کوئی بیٹ, تو وائی ناٹ دس.
آپ نے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا، آپ تو کور نہیں کیا. آئی واز لائک فیشن بیٹ کا دوپٹہ لینے سے کیا کور ہے، میں نے تو ایک جا کے کور کرنا ہے، میں نے وہاں جا کے ماڈلنگ تو نہیں کرنی. ان کا سوری، آپ نے کور، آپ نے بیٹ کرنی ہے تو آپ ایجوکیشن کی کر لیں، آپ ویدر کو کر لیں جا کے کور، آپ ہیلتھ کو کور کر لیں. امپورٹنٹ بیٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ. ایگزیکٹلی سوری. اب بیکاز آپ کی جو قابلیت ہے اس کا تعلق آپ کے پہناوے سے نہیں ہے، ہوتا ہے یہاں پہ انفارچونیٹلی. اب بے شک آپ مین اسٹریم میں دیکھ لیں کتنی لڑکیاں ہوں گی جو سر پہ دوپٹہ لے رہی ہیں یا ایون دوپٹہ بھی لے رہی ہیں، آپ کو آگے نہیں آنے دیا جاتا انفارچونیٹلی، سوائے پی ٹی وی کے. پی ٹی وی آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہے آپ جیسے بھی ہیں. اگر ہم پرائیویٹ میڈیا میں جائیں تو انفارچونیٹلی بہت زیادہ آپ کو ہرڈل ہیں، آپ کیریئر میں جو ہے گرو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا جو اٹائر ہے آپ نے دوپٹہ لیا. مجھے اسی سوال سے ریلیٹڈ ہے، اور کہ عموماً خاص کر ویسٹ میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی خاتون حجاب نقاب یا سر پہ دوپٹہ سر کو ڈھک کے، ہاں جی بالکل، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے بالکل، تو رکھتی ہے تو وہ اس کو وہ کہیں گے کہ یہ کوئی بڑا ان کے اوپر ظلم، ان کا فریڈم آف ایکسپریشن ان کو نہیں اجازت دیا جا رہا. لیکن جہاں پہ جتنا ایک عورت اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی ہے، ہاں ادھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں اب یہ فریڈم آف ایکسپریشن. ایسا کیوں آپ کے خیال میں؟ وہ کہتے ہیں کہ شاید ہمیں چانس مل گیا ہے، لڑکی نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا، لڑکی نے جینس ٹاپ پہنا ہوا ہے، تو ہمیں یہ چانس مل گیا کہ ٹھیک ہے ہم جو مرضی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے جو میڈیا میں ہماری کنٹری میں ابھی تک اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. آلدو اگر ہم ریشو دیکھیں تو ویسٹرن ویئر کی لڑکیوں میں ٹرینڈ بہت زیادہ ہے، ایسٹرن ویئر بہت کم لوگ ہیں جو پہنتے ہوں گے، مگر پھر بھی اس چیز کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ نہیں ہے. ہم لباس سے تو ویسٹرن ضرور ہو چکے ہیں، دماغی طور پہ ابھی بھی ہم ایسٹرن، اور وہ بھی ایسٹرن بھی ہماری جو بہت پرانے دور کی سوچ ہے نا وہی ہے، ہماری سوچ آج تک نہیں بدلی. مطلب اس طرح سے کہ اگر کوئی لڑکی کام بھی کر رہی ہے تو آئی مین ٹھیک ہے ٹرائی مارنے میں کیا حرج ہے. مطلب ایک یہ نہیں کہ ہر ایک کی ہے، بٹ جنرلی ایک بات اگر ہم کریں، میڈیا میں جیسے ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں، تنخواہ سے ریلیٹڈ کوئی مسائل ہیں؟ بہت زیادہ مسائل ہیں، بہت زیادہ. وہ آپ کو اس طرح سے نہیں دیا جاتا. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عورت ہے، اس نے کون تھا اپنا گھر چلانا ہے جا کے، کیا پتہ چلانا ہو، وہ کیا پتہ میاں بیوی مل کے کر رہے ہیں تو عورت کو بھی اس نے اپنا رکھا ہو کہ اس کا یہ حصہ بنتا ہے، یہ کام اس نے کرنا ہے. اب ہر کوئی اپنے گھر کی سٹوری تو نہیں بتاتا کہ مجھے، اب اوبیسلی اگر کوئی باہر نکلا ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا مرد سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں ضرورت ہے کہ نہیں، تو عورت سے بھی نہ پوچھیں. ایگزیکٹلی. میں بلکہ ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہی تھی، وہاں ہمارے ٹیلنٹ بیس انکریمنٹ نہیں لگا کرتا تھا. وہ ہمارا انکریمنٹ لگا کرتا تھا اس کو ضرورت ہے، یہ لڑکا ہے اس نے گھر چلانا ہے، لڑکی ہے گھر اتنا نہیں چلانا، بھائی باپ چلا رہے کم کرو. وائی ناٹ ٹیلنٹ؟ آپ نے صرف یہ کیوں دیکھنا ہے کہ بھائی یہ گھر ہماری اپنی بھی ضروریات ہے جو ہم نے پوری کرنی ہے. کیوں ہم اگر باہر نکلے ہیں تو نہیں، اگر ضروریات ہیں یا نہیں ہیں. ہاں جی The point is you are working, you are a professional. اور بے شک ان سے so you are paying for professional services over here. اور بے شک آپ اس آدمی سے 4 گنا زیادہ بھی کام کر رہے ہیں تو آپ عورت ہیں، نہیں سیلری تھوڑی کم ہی رکھیں، ان کی اتنی زیادہ نہیں دیں، انکریمنٹ نہ ادھر دے دیں، فیسلٹیز تھوڑی ادھر دے دیں زیادہ. تو یہ بہت زیادہ ہے. ہم وہی بات آ جاتی ہے، ابھی تک ہم اس چیز کو نہیں کر پا رہے ہیں. اور تنخواہ کا کیا، آج کل آپ نے 10 سال کام کیا ہے اور آج کل آپ بتا رہی تھی آپ فری لانس کر رہی ہیں، ہم اس پہ بھی آئیں گے. ہاں جی. لیکن یہ کہ اتنے عرصے میں کیا ریگولر ملتی ہیں تنخواہیں؟ بالکل نہیں. ریگولیرٹی کا کیا؟ کیونکہ اگر وہ دے بھی رہے ہیں مرد کو زیادہ، چلیں غلط ہے، مگر کیا ریگولر ہوتی ہیں تنخواہیں یا ارریگولر ہوتی ہیں؟ ارریگولر ہوتی ہیں، انفارچونیٹلی ریگولر ہوتی ہیں. اب کیا وہ کہیں گے جو مین اسٹریم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ان کو دے دو، آپ کی باری، آپ کا تو گھر کا گزارا ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ آپ لوگ کر لیں گے، آپ لوگوں کو اتنی ضرورت نہیں. 2 3 مہینے گزر جاتے ہیں، آپ کو سیلری نہیں مل رہی. بلکہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، میری ایک چینل میں 2015 سے سیلری پھنسی ہوئی. کین یو امیجن؟ اٹس 2023 اور 2015 سے سیلری پھنسی ہوئی ہے میری، اور بالکل کوئی چانس نہیں ہے دینے کا. تو وہ نہیں دینا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ چھوڑ گئے، آپ نے کر دیا. یعنی ایون بیٹھے ہوئے مجھے اس چینل سے 1 روپیہ نہیں آج تک ملا. کام کیا 1 روپیہ آج تک نہیں ملا مجھے وہاں سے. تو یہ بہت زیادہ انفارچونیٹ ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ یار پھر ہمیں میڈیا میں کام کرنے کا فائدہ کیا ہے. مطلب جب ہمیں بہت، اور یہ میڈیا میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ.
یہ کیا سینئر لوگوں کے ساتھ بھی ہے یا آپ کا مڈل ٹیئر جیسے آپ کا ہے ان کے ساتھ؟ مڈل ٹیئرز کے ساتھ اوبویسلی جس کو پتہ ہے ان کا کہ جن کا نام بنا ہوا ہے جو بڑے بڑے اینکرز ہیں ان کی تو روک سکتے ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. ہم جیسے لوگ, ہم لوگ کیا کر لیں گے؟ ہم ریسرچر, ہم رپورٹر, ہم رائٹر, ہم کیا کر لیں گے؟ ہم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے بہت زیادہ. اور دیکھا جائے تو ہم لوگ زیادہ شاید حقدار ہیں اس چیز کے, اور ایٹ لیسٹ ٹائم نہیں دیتے. نیلم اس کے علاوہ دیکھیں اس میں کوئی مرد یا عورت کا نہیں ہوتا ہے. آج کل میں زیادہ تر یہ دیکھتی ہوں کہ لڑکوں کی اگر شادیاں بھی ہو گئی تو وہ اتنا پرواہ نہیں کرتے گھر کی ذمہ داریوں کی جو لڑکیاں کرتی ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اگر لڑکی ہے تو اس کی ضرورت کم ہے, اور ضرورت اس میں انٹر کرنی نہیں چاہیے. اصل چیز ہے پروفیشنلزم, کہ آپ اس سے کیا کام لے رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اگر ہم ابھی ہم انفلیشن کا جو ریٹ چل رہا ہے, جو مہنگائی ہو گئی ہے, اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو گھر کا ہر فرد بھی اگر کما رہا ہے تو وہ کم ہے. ہر ایک کو اب اپنے آپ کو خود سپورٹ کرنا ہے. اینڈ دین ایوری ہیز ٹو سی کہ اچھا ایک کمبائنڈ مد میں کون کیا ڈال رہا ہے, کس کی کیا ذمہ داری ہے, کہ آپ کو اپنے لیے بھی کچھ کر کے رکھنا ہے. ایکسپینسز ہوتے ہیں, 100 چیزیں ہوتی ہیں. اب باہر نکلے تو آپ کچھ 4 کپڑے ہی بنانے, کچھ 101 things. کمیوٹنگ کے لیے چاہیے آپ کو پیٹرول چاہیے, گیس گاڑی کے لیے, ایوری تھنگ. اچھا کریئر گروتھ جو مڈل ٹیئر ہے آپ کی ایج, آئی مین فار می یو آر ویری ینگ, مگر اس ایج میں آ کے جب آپ بہت جونیئر نہیں ہوتے ہو, آپ ابھی اتنے سینئر نہیں ہوئے, تو مڈل ٹیئر میں گروتھ پراسپیکٹس کیا ہیں اس انڈسٹری میں؟ بہت کم ہے. وہی اگر آپ کا چانس لگ گیا, آپ تھوڑے فیشنیبل ہیں, تھوڑا گرو کر سکتے ہیں, گروم کر سکتے ہیں. نہیں دیکھتے, ایسا نہیں دیکھا جاتا. مطلب میں اگر اپنی میری ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ آپ دوپٹہ لیتی ہیں تو نہیں, ہم آپ کو نہیں. میں دیکھا جائے تو مجھے انٹرویوز کرنے کا بہت شوق ہے. مجھے بچپن سے شوق تھا کہ میں لوگوں کے انٹرویوز کروں, اسپیشلی پولیٹیکل بیٹ کروں, مگر ایسے چانس نہیں ملا کیونکہ آپ دوپٹہ لیتی ہیں. یہ واقعی آپ کو ایگزیکٹلی میرے منہ پہ گئی. اب میں بلکہ اب میں کیا لوں, ان کی تو ڈیتھ بھی بلکہ ہو چکی ہے جنہوں نے کہا تھا, تو اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. مگر یہ ہوا میرے ساتھ. فیشن بیٹ نہیں کر سکتی آپ, آگے نہیں آ سکتی تھی, آپ نے دوپٹہ لیا ہوا, آپ کا یہ ٹائر ہے, آپ شلوار کیوں نہیں پہننی ہے, آپ نے اتنے ماڈرن کپڑے نہیں پہنے ہوئے, آپ نے اگر کرنا ہے تو آپ کو تھوڑا ماڈرن ہونا چاہیے. تو یہ بہت زیادہ. پھر بلکہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا, ایون آئی واز ان اے چینل, تو مجھے ایک بندے نے آ کے کہا کہ میں آپ کو ایک بات کہوں, آپ کا جو اٹائر ہے, جو آپ کی پرسنالٹی ہے, جو آپ ہیں, میڈیا آپ کے لیے نہیں ہے, میڈیا چھوڑ دیں. اور میں نے اس دن گھر جا کے سوچا کہ میں نے کہا بات تو صحیح ہے کہ چانس نہیں دے رہے جو بیٹھے ہیں. نیلم میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور کہ میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ ہم خود کو ڈیفائن کرتے ہیں, بالکل ایسا, کوئی اور ہمیں ڈیفائن نہیں ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. اور آپ جو چانس کی بات کر رہی ہیں, میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ اپنا واقعہ بتاؤں. میں بہت جب ینگ ایج میں تھی, کالج میں تھی, تب سے لکھ رہی تھی. بعد میں جب میں نے ایک ایج کے بعد دوبارہ سنجیدگی سے قلم اٹھایا تو آئی واز رائٹنگ اے کرٹیک آف ویری نوٹیبل نیمز ہو ور رائٹنگ آرٹیکلس, اور اس میں ہوا یہ کہ میں نے سب کو اپنے مخالف کر. اچھا. تو جب میرا دل چاہا کہ ارے بھائی میرا بھی کالم ہو, تو کوئی مجھے ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں تھا. میں الٹی گئی, میں نے پہلے کتاب لکھی, ٹھیک ہے, اور اس کتاب کے بعد کوئی مجھے اگنور نہیں کر سکتا. اوکے. اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ رائٹنگ. ٹھیک ہے. تو میں جس کو کہتے ہیں نا اوپر سے آنا, تو لیکن کرنا تو جو میں نے وہ نے کیا, یہ نہیں میں نے کہا کہ اچھا وہ لوگ نہیں کرنے دے رہے ہیں تو نو. اچھا اس کے علاوہ مجھے ایک بات اور بتائیے, آپ نے مجھ سے تھوڑا سا یہ بھی ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ کریڈٹ جو جونیئرس کو دیا جاتا ہے میڈیا میں وہ عموماً نہیں دیا جاتا. اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے. جب آپ بالکل پاس آؤٹ ہو کے آتے ہیں, آپ لوگ انٹرن ہوتے ہیں, یا بالکل آپ نے نیا نیا اپنا کیریئر سٹارٹ کیا ہوتا ہے, آپ لوگ لٹرلی دھکے ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں کہ کبھی چائے لا رہے ہیں, کبھی سارا دن ہم لوگ پولیٹیکل بیٹ یا کوئی بھی بیٹ پائل گرمی میں کھا رہے ہیں. جو مطلب میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ ایک بندہ گیا ہے, وہ سارا یہ کورٹ کی بیٹ کر کے آ رہا ہے, سارا کچھ کر کے, سارا دن اس نے پوری رپورٹ تیار کیا ہے, مگر جب وہ اینڈ رپورٹ چلتی تھی, وہ کریڈٹ کس کا آتا تھا جی؟ سیریل کورسپونڈنٹ, سینئر رپورٹر. کیوں؟ وہ تو اے سی میں بیٹھا گپے لگا رہا تھا. تو جس کی محنت تھی, نارمل پروٹوکول ہر جگہ. ایگزیکٹلی. میں نے لٹرلی لڑائیاں ہوتے دیکھی ہیں کہ یہ میری بیٹ تھی, یہ بندہ کیوں کرنے گیا, اچھا اس سے کروایا, سارا کریڈٹ میرا ہوگا.
لٹرلی آپ جو نیا بندہ ہے اس کو سکھانا تو ہے, جب تک وہ فیلڈ میں نہیں جائے گا غلطیاں ساروں سے ہوتی ہیں, وہ سیکھے گا اس چیز سے. اب اس میں اگر فرض کریے آپ نے ایک بیٹ, جی بالکل, اور کل کو مطلب ہر بندہ ایک اپنا جس کو کہتے ہیں کہ پورٹ فولیو ڈیولپ کرتا ہے نا, بالکل ایسا, تو کیا دوسرے چینلز میں یا دوسری جگہوں پہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ نیلم نے یہ بیٹ کی ہے؟ وہ اب سارے رپورٹر آن دا فیلڈ ہیں, سارے دیکھ رہے ہیں کہ کون سا بندہ آیا تھا, کون سا بندہ گیا, مگر وہ پاور ان کی اتنی زیادہ ہوتی ہے سینئر کورسپونڈنٹ کی کہ آپ نہیں کچھ کر سکتے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہم لوگ کورٹ کی بیٹ کر کے پولیٹیکل بیٹ کر کے آ رہے ہیں, اینڈ پہ کریڈٹ چل رہا ہے جی سینئر کورسپونڈنٹ, سینئر رپورٹر جو سارے دن ایسے میں بیٹھ کے چائے پیتا رہا ہے. آپ کیا سکھا رہے ہو؟ اس جو بیچارہ اتنی محنت کر کے آیا اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو کیا اس کے مائنڈ میں جائے گا؟ اور پھر یہ چینج چلے گی, یہ نہیں ہوگا کہ یہ بندہ جب ہٹ جائے گا اور وہ جو جونیئر ہے وہ سینئر پہ جائے گا, وہ یہ چیز نہیں ہونے دے گا, وہ پھر چینج چلتی ہے, چینج چلتی ہے. اس کو انفارچونیٹلی روک کوئی نہیں رہا. ٹھیک ہے آپ دیں, میں یہ نہیں کہتی اس کو کریڈٹ نہ دیں, مگر اس بیچارے جس نے گرمی میں دھوپ میں کھایا ہے. کریڈٹ ملتا ہے ایز اے ریسرچر جب کوئی رپورٹ چلتی ہے یا پروگرام چلتا ہے؟ ایز سچ اگر جو ملتا ہے نا وہ اینڈ پہ ٹکٹ چل جاتا ہے رپورٹر, ریسرچر یہ تھا نام, مگر اس طرح سے جس طرح سے کریڈٹ دینا چاہیے جس کی محنت ہے, جو اتنے دن بیٹھ کے پروگرام تیار کر رہا ہے, وہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں نہیں ہے. اچھا مجھے ایک سوال اور آپ سے کہ جتنے زیادہ اب میس کام اسٹوڈنٹس کر کے آ رہے ہیں اور جتنی جابس اویلیبل ہیں ان کا میرے خیال میں پروپورشن تو کرنے والے ڈگری بہت زیادہ ہو گئے ہیں, تو کس طرح کدھر کھپتے ہیں پھر یہ لوگ, کیا کرتے ہیں؟ وہ یا تو اپنی فیلڈ چینج کر لیتے ہیں یا پھر وہ یوٹیوب چینل بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یعنی اپنے چینل بنا کے بہت چھوٹے چھوٹے چینل پہ جا کے چینل کھول کے وہ جب سے ہاں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ تھوڑا سا, مگر اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ غلط اور صحیح خبر میں فرق کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا. اب لوگ مین اسٹریم میڈیا پہ کم ریلائی کرتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کرتے ہیں, جس کا یہ بہت زیادہ نقصان ہے. اگر آپ کورٹ کا بھی دیکھیں کہ اس پہ آ رہا ہوتا ہے جی سوشل میڈیا پہ یہ چیز چلی, وہ چیز چلی. ایک آخری سوال آپ سے, کیونکہ ٹائم ہمارا شاید بہت کم رہ گیا. آپ اب کرتی ہیں ریسرچ فری لانس, بالکل, تو یہ تجربہ کیسا ہے آپ کا؟ بہت مزے کا. لائک میں آرٹیکلس وغیرہ بھی لکھ رہی ہوں ڈفرینٹ کے لیے, اور اس ایک جو خبر ہوتی ہے جو آپ نے آرٹیکل لکھنا ہوتا ہے اس سے چیزیں آپ کو اتنی زیادہ سمجھنے کو, پڑھنے کو, سننے کو ملتی ہیں کہ آپ کا نالج بہت زیادہ انہانس ہوتا ہے کہ یار شاید ہاں یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ اس طرح سے ایگزیکٹلی, مطلب وہ ایک پڑھنا تو بڑا آسان ہوتا ہے مگر اس کے پیچھے جو ریسرچ ایک ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ, اور شاید وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے میں, آپ کو گرو کرنے میں, آپ کے نالج انہانس کرنے میں, تو وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تھینک یو سو مچ نیلم, آپ پروگرام میں آئیں. خواتین و حضرات, آپ نے نیلم لاشاری کی گفتگو سنی. ہم آئندہ بھی گاہے بگاہے آپ کو ایسے لوگوں سے ملواتے رہیں گے جو مڈل ٹیئر میں لوگ چل رہے ہیں, جو وہ اوپر تک آنے کی اسٹرگل کر رہے ہیں, اور ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے, تاکہ اگر کوئی پالیسی میکرز ہماری اس وقت گفتگو سن رہے ہیں, نیلم صاحبہ کی گفتگو سنی ہے جو انہوں نے اپنی فیلڈ کے متعلق کی, اور اس میں کوئی بہتری کی صورت ہو سکتی ہے تو وہ ضرور کریں. آپ کو پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کرنا نہ بھولیں. چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. کل تک کے لیے خدا حافظ.